بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا، دنیا کا ایک فارمولہ ہے، گواہی دے رہا ہے، قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو، باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا۔ آنکھ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا، اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں۔ اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا، بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ 2 باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا، ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا، اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اب کا سائنس یہ کہتا ہے، اور پھر یہ بند نہیں ہے، جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کی فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی۔ سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی، جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں۔ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو
اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا